ان ارواح کی وجہ سے جنہیں معافی مل چکی ہے۔ یہ وہ مخلوقات ہیں جن کی ارواح میں ملی جلی روشنی اور مخصوص اندھیرے ہیں۔ ابلیس اور اس کے گرے ہوئے فرشتے وہاں مزید ٹھہرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں سزا ملتی ہے اور انہیں ان کے نچلے جہانوں میں نیچے جانا پڑتا ہے۔ اصل میں یہ بالا جنتوں کا منصوبہ تھا کہ غیر جانبدارانہ جہانوں اور فردوس کے جہانوں میں صرف وہی ارواح آ سکتی ہیں جن کی روح میں اندھیرے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ غیر جانبدار اور فردوس کی جنت کے جہانوں میں داخل ہونے سے پہلے ان سب مخلوقات کو اپنی روح سے اندھیرے ہٹانے ہوں گے۔ فردوس کی جنت کے سفید نوروں کے دائروں میں ایک اور مسئلہ موجود ہے، وہ یہ کہ عظیم فرشتہ جبرائیل اور دیگر عظیم فرشتے ہمیشہ گرے ہوئے بنی نوع انسانوں میں سے انتخاب کا اختیار رکھتے ہیں۔ البتہ بہت سے انبیاء اپنا مشن چھوڑ گئے تھے۔ بہت سے لوگ صرف آدھے راستے تک چل سکے۔ دوسروں نے شکایت کی جبکہ وہ خدا کی منشا پوری کر رہے تھے، اور کچھ تو آخر میں خاموش ہو گئے۔ ان میں سے اکثر کے پاس اتنا الہی علم تھا، لیکن انہوں نے اپنے ساتھی بنی نوع انسانوں پر سب کچھ ظاہر نہیں کیا، یا انہوں نے ان کی اپنی حکمت کو استعمال کرتے ہوئے صرف اتنی ہی وضاحت کی جتنا وہ چاہتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے خود کو درمیانی نقطہ پر ڈال دیا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے اور بنی نوع انسان کے لیے چینل کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے۔ وہ اپنے مذاہب اور ماننے والوں کے لیے انبیاء یا نجات دہندہ کے طور پر ہمیشہ کی طرح رہنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی نئے نبی آئیں تو انہی کی طرف سے آئیں اور ان کے مذہب کو 180 ڈگری کسی اور سمت میں تبدیل نہ کیا جائے یا کریں، یا نہ ہی ان کی غلطیوں کی نشاندہی کریں۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی نیا نبی ان کے ماننے والوں کو اپنی طرف کھینچ لے اور وہ ان پر غلبہ کھو دیں۔ مذاہب اور ماننے والے اپنے انبیاء اور نجات دہندگان کی ذاتی ملکیت بن گئے تھے۔ اس معاملے میں تمام انبیاء اور نجات دہندگان گرے ہوئے فرشتوں کی طرح بن گئے، جو اپنی طاقت اور تسلط سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اب سردار فرشتوں کو اس صورتحال کا سامنا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آیا یہ عظیم فرشتہ جبرائیل ہے یا کوئی اور۔ وہ خود روحانی دنیا میں ان مذاہب کے بانی ہیں اور انہوں نے زمین پر ان کی بنیادیں بھی رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ انبیاء اور ان کے پیروکار جن کی ارواح روشنی اور تاریکی سے مل جاتی ہیں روحانی دنیا میں آتے ہیں، تو بڑے فرشتوں کو ابلیس اور اس کے گرے ہوئے فرشتوں سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا غیر جانبدار اور فردوس کے ابتدائی جہانوں کے تمام عدل میں کافی ابہام ہے، جہاں اچھے اور گرے ہوئے فرشتے سمجھوتے کی بنیادوں پر نبیوں اور ان کے پیروکاروں کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ میں نے مہربن سے کہا، میں اپنے روحانی مشاہدات کے ذریعے کہہ سکتا ہوں کہ گرے ہوئے فرشتوں کی ترقی جو اپنی جگہ چھوڑ چکے ہیں زمین کے انبیاء کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ ان کی ارواح کی صراحت اور نور کا موازنہ زمینی انبیاء سے نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہاں ایک واقعہ بطور مثال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار میں فردوس کے ایک ترقی کے مراحل کے جہانوں والے حصے میں گیا، جہاں مختلف مخلوقات کے لوگ رہتے ہیں۔ میں وہاں کچھ مشہور پیغمبروں سے ملاقات کے لیے
گیا تھا جو زمین پر رہتے تھے۔ میں ان کے نام نہیں بتانا چاہتا، صرف اپنے تجربات بتا رہا ہوں۔ اس نے مجھے حیران کر دیا کہ ان کی میں اتنی قدر نہیں ہے جتنی زمین پر تھی۔ ان کے ساتھ صرف عام ارواح جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ بہت سے گرے ہوئے فرشتے، جن اور دیگر مخلوقات کے لوگ بھی وہاں رہتے تھے۔ ان کی ترقی انبیاء کی ترقی سے بہت زیادہ تھی، اور ان کی نظر میں انبیاء کوئی نہیں تھے۔ وہ انبیاء بہت تنہا اور الگ رہتے تھے، کیونکہ دوسرے گرے ہوئے ارواح ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں کافی ناراضگی بھی تھی، کیونکہ جب وہ موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہوئے تو ان کی توقعات بہت زیادہ تھیں۔ جب میں نے ان انبیاء سے ملنا چاہا تو وہ چھپ گئے اور مجھ سے ملنے سے گریز کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں اپنی کتابوں میں اس روحانی واقعے کا ذکر کروں گا۔ ان کی ارواح چھوٹی تھیں، ان کی روشنی کچھ تاریکی سے ملی ہوئی تھی، اور وہ اپنی روحانی نشوونما میں بہت پیچھے تھے۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ مخلوقات کے اس جہان کے مطابق خود کو مکمل طور پر ایڈجسٹ کرنے کے اہل نہیں تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے وہاں سیاسی پناہ لے رکھی تھی۔ فرشتوں کو انہیں اپنے نشیب و فراز میں لانا پڑا، کیونکہ انہوں نے انہیں زمین پر استعمال کیا تھا۔ اب ان انبیاء کو گرے ہوئے فرشتوں سے سمجھوتا کرنا ہوگا۔ فرشتے اور دیگر مخلوقات کی ارواح لمبی اور صاف تھیں۔ ان کے نور کی وجہ سے جو چمکتا تھا، وہ گرے ہوئے فرشتے، جن اور دیگر مخلوقات کون ہیں؟ ان سے پہلے کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیتے، انسانی مخلوق کے بارے میں ان کی ایک الگ فکر اور رائے تھی۔ انسانی مخلوق کے بارے میں ان کی رائے اس وقت درست ثابت ہوئی جب انسانی ارواح نے روحانی راستے سے لا علمی ترک نہیں کی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا اور جنتوں سے الگ کر لیا، اور آخرکار وہ گر گئے۔ تاہم وہ بہت ذہین مخلوق ہیں، اور ان کے پاس آسمانی سچائیوں کی پیروی کرنے کے لیے بہت زیادہ روحانی حکمت ہے۔ وہ تنگ نظر نہیں ہیں، بلکہ انبیاء سے مختلف روحانی ترقی کا فلسفہ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر، آپ ان کی روحانی نشوونما کا ایک پروفیسر سے اور انبیاء کی روحانی نشوونما کا کنڈرگارٹن کے بچوں موازنہ کر سکتے ہیں۔ اب وہ خدا کی جانب سے بہت آزاد ہیں، لیکن انہوں نے اپنے تجربات کو برقرار رکھا جو انہوں نے خدا اور بالا جنتوں کے ساتھ کیے تھے۔ ترقی کے اصولوں کے مطابق ان انبیاء کو نچلے جہانوں میں ہونا چاہیے۔ وہ فرشتے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو زمین پر اپنے فعال کے طور پر استعمال کیا ہے، ان کے پاس ایک خاص اختیار اور طاقت ہے۔ وہ ان انبیاء کو اپنا فضل دکھانے کے لیے اپنے جہانوں میں لائے ہیں۔ ایک بات نے مجھے بہت حیران کیا۔ ان انبیاء کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ زمین پر خدا کے بارے میں واضح طور پر بات کر سکیں۔ بہت سے انبیاء نے مجھ سے شکایت کی، ہمیں اس جہان میں الگ تھلگ اور قدر اور پہچان کے بغیر رہنا پڑتا ہے۔ ہم خدا کے بارے میں کیا بات کریں، جبکہ دیگر مخلوقات ہم سے زیادہ عقل مند اور ذہین ہیں۔ ہم انہیں خدا کے بارے میں کچھ نہیں سکھا سکتے۔ ہم روحانی زندگی کے بارے میں کیا بات کریں، جبکہ ہمیں اس تلخ سچائی کا سامنا ہے کہ اب ہمارے پیروکار ادنیٰ اور درمیانی جہانوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، تم نیچے کیوں نہیں جاتے اپنے پیروکاروں کے پاس اور
ان کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ تم وہاں مختلف مخلوقات کے جہانوں میں انہیں اپنی تعلیم دے سکتے ہو، اپنے ماننے والوں کو اس کے مطابق جو تم نے ان میں دیکھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم گونگے ہو گئے اور ہمیں یہیں رہنا پڑتا ہے، چاہے ہم تنہا محسوس کریں۔ اگر ہم نچلے جہانوں میں جائیں تو ہماری روح بہت بھاری ہو جاتی ہے اور سیاہ چنگاریاں حاصل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بدقسمتی سے ہم ہمارے مذاہب اور ماننے والوں کی درمیانی اور نچلے جہانوں میں مدد نہیں کر سکتے۔ اکثر ہمیں نیچے جانے پر مجبور کیا جاتا ہے، ہمارے مذاہب اور ماننے والوں کو درمیانی جہانوں میں تعلیم دینے کے لیے۔ ہم نیچے جانے پر بہت ناخوش ہیں، لیکن ہمیں ایک انتہائی جدوجہد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خدا اور جنتوں نے ہمارے مذاہب اور پیروکاروں کے سامنے ہمارا تصور تباہ کر دیا ہے۔ وہ ہم پر یقین نہیں کرتے اور نہ ہی ہمیں پہچانتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کے نبی اور نجات دہندہ ہیں۔ وہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم ان کے مقدس کتابوں کے خلاف تعلیم دینے کے لیے ان کے لیے ایک جال بچھا رہے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے نجات دہندہ کے پاس انتہائی روشنی ہے اور ان کو جنت میں بلند کرنے کے لیے سور کے ساتھ آئے گا، اور نچلے جہانوں میں ہمارے پیروکاروں کو بہت دکھ اور تکلیف دہ اور مشکل حالات کا سامنا ہے۔ وہ نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں، اسی طرح سے جس طرح ہمارے مذاہب اور پیروکار درمیانی جہانوں میں۔ جس چیز نے مجھے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے مجھ سے خدا کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ انہیں بہت غصہ آیا جب میں نے ان سے کہا کہ وہ مجھے خدا اور ان کے درمیان محبت کی کوئی داستان سنائیں۔ انہوں نے اپنے غصے کو روکا اور صبر سے کام لیا، لیکن میں ان کے چہروں پہ سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ یہ بالکل اس وقت ہوتا ہے جب آپ خدا کی بجائے اپنے آپ کو مرکزی مقام پر رکھتے ہیں۔ وہ اب بھی خوش قسمت ہیں کہ بڑے فرشتے ان گرے ہوئے فرشتوں کے ساتھ سمجھوتا کر سکتے ہیں اور انہیں فردوس کے نشیب و فراز کے جہانوں میں ترقی کی طرف لا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے انہیں انبیاء کے طور پر استعمال کیا تھا۔ تاہم ان انبیاء کی توقعات زمین پر بہت اونچی رہی ہیں۔ انہوں نے سوچا ہے کہ وہ خدا کے دائیں یا بائیں طرف بیٹھ جائیں گے۔ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ ان کے پاس مکمل اختیار اور طاقت ہوگی کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں اور ان کی شان بہت زیادہ بڑھے گی۔ ان کے خدا اور جنتوں اور فرشتوں کے ساتھ بہت بڑے جھگڑے تھے، لیکن وہ بھول گئے کہ وہ زمین پر اپنی توقعات کے ساتھ اپنی دنیا میں رہتے تھے۔ ان کو بس یہی فائدہ تھا کہ ان کی ترقی عام لوگوں سے زیادہ تھی، لہٰذا سردار فرشتے ان کا نسبتاً استعمال کر سکتے تھے تاکہ انسانی فطرت کو روحانیت کی سمت پہنچایا جا سکے۔ دوسری طرف وہ اپنی تعلیم میں بہت سی چیزیں اپنی طرف سے لے کر آئے تھے، جس کے باعث ان کی اپنی تنگ نظری اور ان کی اپنی سوچ اور حکمت ان کی تعلیمات کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ ان کی اپنی سوچ اور حکمت، ایک طرف انہوں نے اپنی مدد کی اور دوسری طرف انہوں نے اپنے مذاہب اور پیروکاروں کو ہلاک کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو اسی طرح تعلیم دینے کے لائق نہیں تھے جس طرح کی تعلیم انہیں فرشتوں سے ملی۔ ان کی
اندرونی کشمکش بہت تھی اور ان کی اپنی روحانیت کے مطابق وہ اہل نہیں تھے کہ فرشتوں کی اس تعلیم کو لیں، تو وہ ایسی تعلیم کو آگے کیسے منتقل کر سکتے تھے؟ لہٰذا وہ اپنے پیروکاروں کو وہ تعلیم اسی طرح منتقل کرنے میں کامیاب نہیں رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے اہم نبی جیسے عیسیٰ، محمد، بدھا، کرشنا وغیرہ کو بھی یہی مسئلہ تھا۔ دوسرے انبیاء کو ہم بھول سکتے ہیں کیونکہ وہ اتنے اہم نہیں ہیں۔ میں اس جہان میں سفر کر چکا ہوں اور بہت سی مختلف گری ہوئی مخلوقات کے لوگوں سے ملا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے بات کی ہے، انہوں نے میرے ساتھ بہت سے روحانی امور پر بات کی، اور خاص کر انہوں نے جو ہمارے زمینی انبیاء کے بارے میں کہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ انہوں نے کہا کہ زمینی انبیاء کی ترقی بہت پسماندہ ہے، دوسری مخلوقات کا علم ان کے لیے بہت زیادہ ہے، اسی لیے وہ اس جہان کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے۔ وہ یہاں پہ محض سمجھوتے کی بنیادوں پر ہو سکتے ہیں کیونکہ بڑے فرشتوں نے انہیں یہ فضل دیا ہے، اور وہاں ہونے کے لیے کسی بھی طرح سے ان کے پاس اہلیت یا ترقی نہیں۔ وہ کئی بار وہ اپنی محدودیات دکھاتے بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت کم ہی ہمارے ساتھ کسی طرح کا لین دین رکھتے ہیں۔ ہم خود بھی نہیں چاہتے کہ روحانی بنیادوں پر ان کا ساتھ دیں اور لین دین کریں، کیونکہ وہ بہت تنگ نظر ہیں اور حیران کن باتوں اور روحانی حقائق کی پیروی نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ وہ یہاں پر اپنا دائرہ بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ یہاں کوئی بھی ان کی پیروی نہیں کرنا چاہتا، اور ان کے مذاہب اور ماننے والے نیچے کے جہانوں میں ہیں۔ ہمارے جہانوں میں آپ کے انفرادی خیالات کے بارے میں بات کرنا بالکل منع نہیں ہے، اور احساس کرنے اور عمل کرنے کے بارے میں، اور سب کو روحانیت اور ذہانت میں بڑھنے کا موقع اور حکمت میں ترقی کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ زمین پر ان لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں ان کے انبیاء کی وجہ سے حرام تھیں۔ اب انبیاء اپنے مذاہب کے اعتبار سے وہ خود بھی ان سوالوں کے جوابات نہیں جانتے تھے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، کنویں میں مینڈک کی کہانی، دا اسٹوری آف دا فراگ ان دا ویل۔ میں یہاں پر بہتر طور پر سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ درج ذیل کہانی بتاتی ہے کہ مذاہب اور انبیاء کے پاس کتنا کم علم ہے، اور کتنا علم وہ انبیاء اپنے پیروکاروں تک پہنچا سکتے تھے۔ ایک مینڈک دوسرے مینڈک سے ملنے گیا جو کنویں میں رہتا تھا۔ کنویں کے مینڈک نے اپنے مہمان مینڈک سے کہا، رات بہت لمبی ہے، چلو ایک دوسرے کے ساتھ کچھ خاص اور قیمتی چیزوں کا تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ مہمان مینڈک نے اس سے کہا، تمہیں یقین نہیں آئے گا، لیکن میں جہاں سے آیا ہوں وہاں پر یہاں سے کہیں زیادہ پانی ہے۔ کنویں کے مینڈک نے اپنے ارد گرد ایک حلقہ بنایا اور پوچھا، کیا اتنا ہے پانی؟ دوسرے مینڈک نے جواب دیا، نہیں، اس سے بہت زیادہ پانی ہے وہاں۔ کنویں کے مینڈک نے ایک بڑا دائرہ بنا لیا اور پوچھا، اس دائرے کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس کے مہمان نے جواب دیا، نہیں، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں پانی بہت زیادہ ہے۔ مینڈک نے اچھی طرح سے بڑے اور بڑے دائرے بنائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اتنا بڑا نہیں تھا۔ آخرکار اس نے ایک دائرہ بنایا جو کنویں کی دیوار کے ساتھ لگا اور بولا، اب یہ مت کہنا کہ جہاں تم رہتے ہو
وہ پانی اس کنویں سے بھی بڑا ہے۔ دوسرے مینڈک نے کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں، تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کتنا زیادہ پانی ہے جہاں سے میں آیا ہوں۔ کنویں کے مینڈک نے کہا، یہ ناممکن ہے، تم جھوٹے ہو، کیونکہ یہ تو پانی کی سرحد ہے۔ اگر تم میرے مہمان نہ ہوتے تو میں تمہیں میرے کنویں سے نکال دیتا۔ وہ مینڈک جس نے دورہ کیا اس نے کہا، میں بہت دور رہتا ہوں، اگر تم میرے ساتھ سفر کرو گے تو تم جان لو گے کہ میں نے تم سے جھوٹ نہیں کہا۔ وہاں پانی اتنا زیادہ ہے کہ اس سے تمہارا یقین بھی حیران رہ جائے گا۔ کنویں کے مینڈک نے کہا، میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں تاکہ یہ رجحان میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں، تبھی میں تم پر یقین کروں گا۔ انہوں نے سفر کیا، یہاں تک کہ وہ ایک دریا تک پہنچے جہاں دوسرا مینڈک رہتا تھا۔ جب کنویں کے مینڈک نے دریا کو دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا، یقین نہیں آیا۔ کچھ دیر تک دریا کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا، میں یقین نہیں کر سکتا کہ اتنا پانی بھی موجود ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس پانی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دوسرے مینڈک نے کہا، تم نے جو کہا یہ سچ ہے، لیکن میری بات سنو۔ ایک دن دوسرا مینڈک جو سمندر کے کنارے رہتا تھا مجھ سے ملنے آیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا اس کی جگہ پر پانی دریا کے پانی سے بھی بہت زیادہ ہے۔ میں نے تمہاری طرح ہی برتاؤ کیا اور میں اس پر یقین نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں سوچتا تھا کہ یہ دریا اس دنیا کا اختتام ہے۔ پھر سمندر کا مینڈک مجھے اس کے گھر لے گیا۔ تب سے میں جانتا ہوں میں پانی کے بارے میں کتنا کم جانتا ہوں، میں کتنا تنگ نظر تھا کہ کسی دوسرے مینڈک پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح انبیاء اور پیروکار بھی ایسے ہی تجربات کرتے ہیں۔ جب وہ روحانی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، عالم ارواح کی دنیاوی اور جنتوں کے بے شمار مختلف جہان ہیں، جہاں انبیاء مزید دوسری مخلوقات اور خدا کے بارے میں مزید سچائیاں جان سکتے ہیں۔ وہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ زمین پر وہ کتنے محدود اور تنگ نظر تھے۔ انبیاء زمین پر یوں زندہ رہے ہیں جیسے کنویں کے اندر انہوں نے چھوٹے بڑے دائرے بنائے ہوئے ہیں، اور ان چھوٹے بڑے دائروں کے ذریعے انہوں نے سچائی کا اظہار کر دیا۔ اس کا اعلیٰ ترین اظہار وہ یہ دے سکتے تھے کہ آخر میں وہ کنویں کی دیوار کے ارد گرد سے چھو سکتے تھے۔ اچانک موت کے بعد کی زندگی میں انہیں دریا کے کنارے رہنا پڑتا ہے۔ تب وہ دنگ رہ گئے، کیونکہ انہوں نے سوچا تھا کہ سچائی کا سب سے بڑا دائرہ کنویں کی دیوار کے ساتھ ہے۔ ایک بار تو وہ تقریباً اپنے ہوش ہی کھو بیٹھے ہیں، بالا جنتوں میں داخل ہوتے ہی، کیونکہ یہ اتنے بڑے ہیں جیسے کوئی عالمگیر روحانی سمندر ہو جس کا حجم ناقابل تصور ہے۔ وہ انبیاء کیسے اپنے پیروکاروں کو درمیانی اور نچلے جہانوں میں مدد کر سکتے ہیں، جبکہ وہ اپنی روحانی دنیا میں ترقی کے طور پر خود بھی پھنس جاتے ہیں۔ میں نے مریم سے کہا، سوال یہ ہے کہ کیا میں خدا کو کوہ مقام میں دیکھوں جس طرح میں چاہتا ہوں، یا بنی نوع انسان پر ظاہر کروں مشاہدات اور تجربات جو خدا اور جنتوں نے مجھے کروائے ہیں۔ روحانیت کے اس رستے پر 40 سال گزرنے کے بعد میں آج بھی جدوجہد کرتا ہوں کہ اگر میں بنی نوع انسان کی مدد کروں یا انہیں
اپنے روحانی مشاہدات اور تجربات کو ظاہر کروں تو انہیں مزید الجھن میں ڈال دوں گا۔ میں اب یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بہت آسان ہے، کیونکہ بنی نوع انسان کی روحانی ترقی بہت پسماندہ ہے۔ آئیے ہم اسے اس طرح دیکھتے ہیں۔ اگر میں اپنے صرف مشاہدات اور تجربات کا اظہار کروں تو میرے پاس وہی سوچ ہے جیسے عیسیٰ نے کہا، میتھیو 7:6، جو مقدس ہے وہ کتوں کو نہ دو، اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں اپنے پیروں کے نیچے رون دیں اور دوبارہ مڑ کر تم کو بھی پھاڑ ڈالیں۔ اپنے تمام مشاہدات اور تجربات کو ظاہر کر کے میں تمام مذاہب کو اپنا بدترین دشمن بنا لوں گا۔ چند مذہبی پیروکار تو 24 گھنٹے مجھے مارنے کے لیے تیار رہیں گے۔ زمین پر میری زندگی جہنم بن جائے گی، لیکن یہ بہرحال ہو رہا ہے کیونکہ میں نے ابھی تک میرے تمام مشاہدات اور تجربات کا انکشاف نہیں کیا۔ میں ابھی بھی یہ بھاری بوجھ میرے ساتھ اٹھائے پھرتا ہوں۔ میں بھی عیسیٰ، محمد یا بدھا کی طرح سوچ سکتا ہوں، جنہوں نے علامتوں میں بات کی ہے اور باقی سب بھول گئے۔ اسی طرح میں انسانیت کو پیچھے چھوڑ دوں گا، لیکن بعد میں انسانیت کو ان علامات کے معنوں کو کھولنے کے لیے صدیوں جد و جہد کرنی پڑے گی۔ یوں میں ان علامتوں سے انہیں چند ہزار سال تک مصروف رکھوں گا۔ پھر ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی جائے گی جو بہتر ہے تمام پچھلے مذاہب سے، لیکن مذہب تو مذہب ہے، یہ خدا کی منشا نہیں پوری کرے گا، بلکہ فرشتوں کی منشا، گرے ہوئے فرشتے اور دیگر گری ہوئی تخلیقات کی منشا ضرور پوری ہوگی، کیونکہ ان کے لیے انسانی ترقی انتہائی پسماندہ ہے۔ ان کے نقطہ نظر کے مطابق انسانوں کو آنکھیں بند کر کے یقین کرنا اور عمل کرنا پڑتا ہے، اور ایک بہت ہی محدود تعلیم کی ضرورت ہے جسے وہ سنبھال سکیں اور ساتھ رہ سکیں۔ میں نے بھی کئی بار عیسیٰ کی طرح سوچا ہے، جس نے جون باب 3:13 میں کہا، اگر میں نے تمہیں دنیاوی چیزیں بتائیں اور تم یقین نہیں کرتے، تم کیسے یقین کرو گے اگر میں تمہیں جنتوں کی چیزوں کے بارے میں بتاؤں؟ اس کا مطلب عیسیٰ کے مطابق یہ تھا کہ چنے ہوئے لوگ بھی عام انسانی سوچ کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس کے نزدیک وہ اس کے روحانی مشاہدات و تجربات کو سمجھنے کے لیے نااہل تھے۔ ہر روز مجھے ایک ہی بات کی تشویش ہوتی ہے جب میں جنگل سے واپس آتا ہوں یا میرے روحانی سفر سے۔ مجھے کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں میری روح میں سچائی کا احساس کرنے کے لیے۔ سب سے بری بات یہ ہے کہ انسان کو خدا سے براہ راست ملنے کی تمنا نہیں ہوتی، اور ان کی روحانی تعلیم کی کمی کی وجہ سے وہ اپنے مذاہب کی کتابوں کو اپنی حفاظت کے طور پہ رکھتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ان کا نجات دہندہ یا نبی جانتا ہے اور خدا سے اس کی ملاقات ہوئی ہے، مگر خود وہ خدا سے نہیں ملنا چاہتے۔ انہیں یقین ہے کہ موت کے بعد کی زندگی میں ایک دن ان کا نجات دہندہ ان کی مدد کرے گا اور وہ انہیں خدا سے ملوائے گا۔ روحانی زندگی میں یہ دن کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ صرف وہی جو آپ نے باندھا ہے زمین پر، آسمانوں میں وہی باندھا جائے گا۔ اگر آپ روحانی اندھے ہیں زمین پر، تو آپ
روحانی دنیا میں بھی اندھے ہی ہوں گے اور روحانی مشاہدات نہیں کر سکیں گے۔ جو آپ نے کھو دیا زمین پر، آپ کو روحانی دنیا میں بھی نہیں ملے گا۔ زمین پر آپ کے پاس روحانی طور پر آگے آنے کا موقع ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ خدا ایک زندہ خدا ہے اور مردہ خدا نہیں ہے۔ وہ خدا صرف عیسیٰ کے زمانے میں ہی نہیں جیتا تھا یا محمد اور بدھا وغیرہ کے، اور یہ کہ اب وہ مر چکا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مذاہب کی تنگ تعلیم اور ان کے خدا کے بارے میں محدود نظریے کے باعث انہوں نے اپنے لیے انبیاء اور نجات دہندہ کو پنجرہ بنا رکھا ہے۔ موسیٰ نے ایک بار بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ اگر تم چاہو اور اپنے پورے دل سے خدا کی تحقیق کرو تو وہ تم سے ملے گا۔ یہ درست اور کائناتی سچائی ہے۔ یہ تمام کوہ مقام ماضی میں بھی سچ تھا، حال میں بھی سچ ہے اور مستقبل میں بھی سچ ہوگا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ارواح کوہ مقام میں کہیں بھی ہوں گی یا کس جہان میں وہ رہیں گی۔ کسی بھی مخلوق کی ارواح کے لیے خدا ہی ہر ایک کے لیے جواب، حل اور مکمل نجات ہے۔ یہی میرے روحانی مشاہدات اور تجربات کا نتیجہ ہے، جو میں نے خدا اور جنتوں کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ جب بھی بڑے فرشتے زمین پر ایک نمائندے کے طور پر کسی نبی کا انتخاب کرتے ہیں، وہ ان کے لیے براہ راست ذمہ دار ہیں، اگرچہ وہ انبیاء صرف نسبتاً اپنے مشن کو پورا کرتے ہیں یا اگر وہ اپنا مشن چھوڑ دیں۔ فرشتوں کو انہیں نسبتاً اچھے جہانوں میں لانا پڑتا ہے۔ اسی طرح خدا بھی بالواسطہ طور پر ان انبیاء کے لیے ذمہ دار ہے، کیونکہ اس نے ہی سردار فرشتوں کو زمین پر انبیاء کو منتخب کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اگرچہ خدا ترقی کے مرحلوں میں براہ راست کام نہیں کرتا ہے، لیکن اس کی مہربانی اور محبت ان فردوس کے حصوں میں رہتی ہے۔ اس نے فرشتوں سے کہا، تم نے ان نبیوں کو چنا اور انہوں نے انسانوں کو روحانی طور پر ترقی کرنے میں تمہاری مدد کے لیے کام کیا، لہٰذا تم ان کو سہولت دینا چاہیے کہ ان میں قابلیت ہے، اور جہاں تک ممکن ہو انہیں اچھے جہانوں میں لے آیا جائے۔ لہٰذا انہیں ان کی ارواح سے اندھیرے تیز ترین طریقے سے الگ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی محبت غیر مشروط ہے۔ خدا کی محبت اس کے قانون سے زیادہ محاورہ ہے۔ ابلیس اور اس کے گرے ہوئے فرشتوں نے قانونی کارروائی کی۔ انہوں نے خدا اور سردار فرشتوں سے کہا کہ یہ ایک غیر اصولی فعل تھا کہ انہوں نے بہتر جہانوں میں ایسی روحیں لی ہیں جن کے اندر اندھیرے بھی ہیں اور روشنی بھی۔ اس بنیادوں پر ابلیس اور اس کے ساتھ گرے ہوئے فرشتے بھی ایک خاص وقت کے لیے ان جہانوں میں جا سکتے ہیں۔ ان انبیاء کی روح میں اندھیرے وہ بنیاد ہے جس کی بنا پر ابلیس اور گرے ہوئے فرشتوں نے بڑے فرشتوں اور دیگر مخلوقات کو اصرار کیا کہ ان انبیاء کو ان کی ترقی کے مطابق کے جہانوں میں رہنا چاہیے۔ وہاں انہیں اندھیروں کو دور کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے وہ اس معاملے میں ابلیس اور اس کے گرے ہوئے فرشتوں کو ایک خاص وقت کے لیے بالا جنتوں میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ تاہم خدا کے پاس ان انبیاء کے لیے بہت ہمدردی ہے جنہوں نے خدا کی منشا کو پورا کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ لہٰذا سردار فرشتوں اور دیگر مخلوقات کو انہیں
ان کے بہتر جہانوں میں لانا ہوتا ہے۔ اس ماحول میں وہ انبیاء اپنی روح سے اندھیرے جلد الگ کر سکتے ہیں۔ انبیاء کی تاریخ کے کئی ہزار سال گزرنے کے بعد میں اب اس حیران کن حقیقت کا انکشاف کر رہا ہوں۔ اس مشن کے راستے میں کئی برس گزر گئے۔ میں اب بھی اکیلا ہوں، کیونکہ یہ تلخ سچائی یہ تمام مذاہب اور ان کے ماننے والوں کو بہت تکلیف دیتی ہے۔ سچ ہمیشہ تکلیف دہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مذہبی دنیا کا سمجھوتا نہیں ہوتا۔ جب بھی ابلیس اور اس کے گرے ہوئے فرشتے ان اعلیٰ جہانوں میں داخل ہو سکتے ہیں، وہ ہمیشہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس ماحول میں وہ خود کو کسی بھی نبی سے زیادہ تیزی سے 180 ڈگری تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایک مختصر وقت کے بعد سردار فرشتے اور دیگر مخلوق ہمیشہ ابلیس اور اس کے گرے ہوئے فرشتوں کو اپنے جہانوں کو چھوڑنے کے لیے مجبور کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ابلیس اور اس کے گرے ہوئے فرشتوں کو سزا دیتے ہیں۔ جب وہ فرشتے جبرائیل یا دوسرے سردار فرشتوں کے جہانوں کے حکم پر عمل نہیں کرتے، ان انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ انبیاء ان اعلیٰ جہانوں میں داخل ہو سکتے تھے، لیکن فرشتے اور ان جہانوں کی دوسری مخلوقات انہیں درمیانی اور نچلے جہانوں تک بھیجتے ہیں۔ وہاں انہیں اپنے پیروکاروں کو سچائی کے مطابق تعلیم دینی ہوتی ہے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت ہی مشکل، تکلیف دہ اور چیلنجنگ کام ہوتا ہے، کیونکہ اب انہیں 180 ڈگری مختلف تعلیم دینی ہوتی ہے، جو ان کی مذہبی کتابوں میں درج نہیں ہے، اور زمین پر انہوں نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ اس سچائی کا اشتراک نہیں کیا تھا۔ اسی لیے وہ اپنے انبیاء یا نجات دہندگان کا یہ کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ تم ہمارے نبی یا نجات دہندہ نہیں ہو۔ تو درمیانی جہانوں میں انہیں اپنے پیروکاروں کو تعلیم دینے کا عمل بہت زیادہ دکھی، اور جہنم میں تو یہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ صرف اس میں غیر جانبدار جہانوں میں انہیں سچائی بتانے کے لیے زیادہ پرامن بنیادیں ملتی ہیں، لیکن یہاں بھی انہیں بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انبیاء کے بہت سے تنازعات ہیں جنہیں وہ حل نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں کے درمیان ایک بڑا تضاد ہے۔ ان کی کتابوں میں سچائی اور تعلیم میں ان کے پیروکاروں نے ان مذہبی کتابوں کے مطابق زندگی گزاری ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان غیر جانبدار جہانوں میں اس الجھن پہ انبیاء بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ میرون نے کہا، تم اس حقیقت کو اپنے تجربات و مشاہدات کے ذریعے بہت اچھی طرح جانتے ہو، تو بغیر کسی کے سمجھوتا اور سفارش کاری سے تمہیں اپنی مذہبی دنیا کے ساتھی انسانوں سے بات کرنی چاہیے۔ میں تمہیں بہت گہرائی سے جانتی ہوں۔ تمہارے دل اور روح میں تمہیں صرف خدا کے بارے میں بات کرنے میں دلچسپی ہے، اور خدا کے بارے میں لکھنے میں۔ تمہیں بہت ناخوشگوار محسوس ہوتا ہے، اور تمہارا ایسے افقی روحانی معاملات اور سچائی کے بارے میں لکھنے یا بولنے کو دل نہیں چاہتا، جس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم اس بارے میں اپنے مشاہدات بھی ضرور بتاؤ۔
ان روحانی معاملات کے ذریعے انسان کی زندگی سے بہت سی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں اور وہ خدا کی طرف سیدھا راستہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا، تم بہت بالا جنتوں سے آئی ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے پاس میری کتابوں میں روحانی معاملات کے بارے میں کئی بار کہا گیا ہے۔ میرے یہ کہنے کے بعد اس نے میرے دونوں کندھے پکڑے، میرا بوسہ لیا، پیشانی اور آنکھوں کو چوما اور مجھ سے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے اس معاملے پر جتنا کچھ کہا ہے، یہ اب بھی بہت کم ہے بنی نوع انسان کے لیے، کیونکہ انبیاء نے بالکل بھی بات نہیں کی روحانی زندگی کے بارے میں۔ ایک بار پھر اس نے پہلے میری آنکھوں کو چوما اور پھر اس نے بات جاری رکھی۔ ان دو آنکھوں نے بہت قیمتی آنسو بہائے تھے، جن کے باعث انہوں نے خدا اور انسان کے درمیان دروازہ کھول دیا ہے۔ صبح سے شام تک تم کو ضرور اپنے ساتھیوں کو اس کے ابدی گھر کے بارے میں تعلیم دینی چاہیے، جہاں خدا انہیں لازوال فائدے اور خوشیاں دے گا۔ وہ روحانی ترقی میں بہت پسماندہ ہیں، کیونکہ ان کے انبیاء اور نجات دہندگان نے روحانی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات دی ہیں۔ میں نے میرون سے کہا، مذہبی لوگ اس سچائی کو نہیں مانتے ہیں، وہ میرے خلاف بہت مضبوط کھڑے ہیں اور مجھے روکتے ہیں، کیونکہ میں غیر معمولی سچائی کے بارے میں بات کرتا ہوں جو ریکارڈ نہیں ہے، اور یہ ان کی کتابوں کی تعلیم سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک وجہ ہے جس کے باعث مجھے اکیلے چلنا ہے۔ میں اس راستے پر 40 سال چلنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں تھکا نہیں تھا، لیکن میں بہت اداس ہو گیا تھا۔ میں نے ہمیشہ مشہور ہونے سے نفرت کی کہ مجھے ایک ممتاز شخص کے طور پر جانا جائے، لیکن اب میں پہچانا جا رہا ہوں کہ تنازع کے بغیر میں اپنی بات، اپنے تجربات اور مشاہدات نہیں کہہ سکوں گا لوگوں کے ہجوم کے سامنے۔ اب تک میں نے 1، 10، 15 اور سب سے زیادہ 70 لوگوں سے بات کی ہے۔ آخر وہ سب لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ خدا اور جنتوں کو میرے لیے ایسے حالات کرنے ہوں گے کہ میں جانا جا سکوں، یا کم از کم تجسس کی وجہ سے ہی۔ تبھی میں تھوڑے وقت میں اپنے پیغامات پہنچا سکتا ہوں اور میں ان لوگوں تک پہنچ سکوں گا جو اس بنیاد کھڑی کرنے میں میری مدد کر سکتے ہیں کہ میں خدا کی منشا پوری کر سکوں۔ میرون نے چند منٹ میری طرف دیکھا اس سے پہلے کہ اس نے میرے ہاتھ پکڑے اور کہا، میرے ساتھ آؤ۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، خدا کی تلوار، گاڈز سارڈ۔ ہم نے عمودی طور پر اڑان بھری اور ایک بالا جنت میں جا پہنچے، جہاں بہت سے نیلے اور سنہری فرشتے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ جب سب مجھے بہت پیار سے گلے لگا چکے تو انہوں نے مجھ سے کہا، ابھی خدا نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ انہوں نے ایک بڑی میان سے تلوار نکالی۔ یہ سفید، نیلی اور سنہری روشنی میں اس قدر چمک رہی تھی کہ آپ
اس پر نگاہیں نہیں رکھ سکتے تھے۔ جس لمحے انہوں نے مجھے یہ تلوار دی، میری یادداشت اپنے ماضی میں واپس جا رہی تھی۔ میری جوانی میں میں ایک بہت ہی اعلیٰ فرشتہ دنیا میں رہا ہوں۔ اس وقت فرشتوں نے مجھے 2 تلواریں دینا چاہیں، لیکن میں نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ میرا زمانہ بہت پرامن ہے، تشدد کا نہیں۔ وہ سنہری اور نیلے رنگ کے فرشتے میرے خیالات کو پڑھ سکتے تھے اور مجھ سے کہنے لگے، وہ وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے پورے دل سے ہر وہ تحفہ لے لو جو خدا اور جنتیں تمہیں دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تم خدا اور ہم سے غیر مشروط محبت کرتے ہو۔ خدا اور ہم جانتے ہیں کہ تمہارے لیے سب سے بہتر کیا ہے۔ میں نے یہ تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی جو بہت سے سورجوں کی طرح چمک رہی تھی۔ میں نے اسے چوما کیونکہ یہ خدا کی طرف سے آئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ خدا نے اس پر کچھ لکھا ہے۔ میں نے ان فرشتوں سے کہا کہ اسے میرے لیے ترجمہ کریں۔ وہ کہنے لگے، یہ لکھا ہے کہ یہ خدا کی تلوار ہے۔ خدا نے تمہیں اپنی طاقت اور اختیار دیا ہے۔ جس لمحے تم یہ تلوار اٹھاؤ گے اور اپنی میان سے نکالو گے، یہ تمہارے لیے فتح اور جلال لائے گی۔ کوئی کوہ مکاں اور کوئی نیلی یا سنہری جنتیں چیلنج نہیں کر سکتی اس تلوار کی طاقت اور روشنی کو۔ کوہ مکاں کی زندگی میں تمہیں چاہیے کہ تم اسے اپنے پاس رکھو۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں نے ان سے کہا، میں بہت اداس انسان ہوں جو کہ زمین پر بہت مشکل حالات میں رہتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کیا میں خدا کے اس جلال اور قدرت کا مستحق ہوں۔ اس کے بعد نیلے اور سنہری فرشتوں نے مجھے بہت سے بوسے دیے اور مجھ سے کہا، ہم اپنے سب سے پیارے آسمانی والدین کے ذریعے جانتے ہیں کہ تمہارا واحد مقصد اس سے محبت کرنا ہے، غیر مشروط طور پر ہمیشہ کے لیے۔ تم نے یہ اختیار اور جلال نہیں مانگا۔ جو کچھ خدا تمہیں دیتا ہے تمہارے لیے محبت اور مہربانی ہے۔ ایک روح جنتوں پر خدا کی طرف سے ایسا حیرت انگیز فضل اور جلال بہت کم حاصل کرتی ہے۔ میں نے اس تلوار کو لے لیا اور اسے ایک بار پھر پوری طرح چوما۔ دل نے کہا، صرف خدا ہی جانتا ہے کہ ہر انسانی روح میں کیا چھپا ہے۔ میں بول ہی رہا تھا کہ ایک عالمگیر آگ اس جنت میں آ گئی۔ یہ جنت اتنی بڑی تھی کہ کروڑوں زمینیں اس میں رہ سکتی ہیں، لیکن خدا کی آفاقی آگ نے اپنے نور سے پوری جنت کو گھیر لیا۔ یہ نور اس جنت میں ایسے گزرا جیسے ایک بادل۔ تمام فرشتے مفلوج ہو گئے اور رکوع کی حالت میں جھک گئے۔ سب خوف میں گھرے ہوئے تھے اور کوئی بھی خدا کے نور کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ان سے کہا، کھڑے ہو جاؤ اور خدا کے نور کو دیکھو تاکہ خدا کی محبت میں تمہاری محبت کامل بن جائے۔ خدا خود اس وقت ایک اور کوہ مقام میں ابھی بہت دور ہے۔ یہ اس کے نور کا صرف ایک حصہ ہے جو تمہاری جنت سے گزر رہا ہے۔ بہت جلد یہ خدا کا نور ایک روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے واپس چلا جائے گا اور اس کے دوسرے نور میں شامل ہو جائے گا۔ یہ صرف اس لیے آیا ہے کہ میں ابھی تمہاری جنتوں میں ہوں، اور خدا ہمارے ساتھ بہت خوش ہے۔ یہ نور
خدا کی شان ہے اور تمہیں اسے دیکھنا چاہیے۔ سب خوف اور خوشی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور خدا کے نور کو دیکھا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ ایک ساتھ کتنے خوش تھے میرے ساتھ خدا کے نور کو دیکھتے ہوئے۔ اس کے بعد جب خدا کا نور چلا گیا، تمام مخلوقات پلک جھپکائے بغیر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ آخرکار انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ خدا کے نور کا صرف ایک حصہ یہاں تھا اور خدا خود کسی اور ابدیت میں تھا؟ میں نے جواب دیا، یہ میرے لیے خدا کی مہربانی اور گہری محبت ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ خدا کسی اور ابدیت میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ کس طرح اس کے نور کا ایک حصہ اس سے الگ ہو گیا ہے اور تمہاری جنت میں آیا ہے۔ ایک بار پھر وہ خاموش ہو گئے تھے اور اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے پوچھیں، تم خدا کو کتنی گہرائی سے جانتے ہو؟ میں خدا کو اتنی گہرائی سے نہیں جانتا، لیکن میرے صوفیانہ لمحوں میں میں اس کے بہت قریب آ سکا اور اسے محبت کا گھر جان لیا۔ دراصل میری آنکھیں خدا کی تلاش میں اتنی دور کوہ و مقام میں نہیں دیکھ سکتی، تاہم خدا میری آنکھوں کے اندر آتا ہے اور میرے دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے، مجھے یہ بتانے کے لیے کہ وہ مجھ سے ملنے آیا ہے۔ ایسے ہی لمحے میں خدا کی ذات کا ایک حصہ بن جاتا ہوں۔ وہ جب تک چاہتا ہے ٹھہرتا ہے اور میرے دل اور میری روح سے محبت کا پانی پیتا ہے۔ ایک بار جب وہ میری محبت کے ساتھ مطمئن اور بھر جاتا ہے، وہ مجھے اپنے نور کے مزید حصے فضل کے طور پہ دیتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ میں جلد واپس آؤں گا۔ اس کے بعد مجھے یہ سمجھنے میں کافی وقت لگتا ہے کہ میں کون ہوں، اور آہستہ آہستہ میری یادداشت واپس آتی ہے۔ ہر بار جب میں خدا کا نور میری آنکھوں سے میرے دل اور میری روح کے اندر آتا ہے، میں کچھ یاد نہیں کر پاتا، کیونکہ خدا میری پہچان لے لیتا ہے۔ ان لمحوں میں وہ مجھے اس کی محبت کے بہت سے تجربات بنانے دیتا ہے۔ میں خدا کی آنکھوں کے ساتھ سب کچھ دیکھ اور مشاہدہ کر سکتا ہوں۔ وہ مجھے اتنی دور لے جاتا ہے جہاں تمہاری جنت کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ میں وقت اور جگہ سے تجاوز ہو جاتا ہوں، جیسے خدا۔ تم روشنی کی متعدد رفتار سے بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے الوداع کہا اور اپنے آپ کو اڑنے کے لیے تیار کر لیا، جب انہوں نے مجھ سے کہا، اگر ممکن ہو تو ہمارے پاس واپس آنا اور ہماری جنت اور ہمیں مت بھولنا۔ تم نے ہماری آنکھوں اور دل میں خدا کی محبت کے پیاس بڑھا دی ہے، اور تم نے ہمیں ایک نئے دکھ کا ذائقہ چکھنے دیا ہے۔ ہم تمہارے جیسا بننا چاہتے ہیں، خدا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہم اس خدا کو بہت زیادہ گہرائی سے جاننا چاہتے ہیں، جو کسی بھی ایک شکل پر انحصار نہیں کرتا۔ ہم ایک پراسرار بالا جنت میں رہتے ہیں، لیکن خدا کی موجودگی کے بغیر ساری خوشیاں نامکمل ہیں۔ تم ایک انسانی مخلوق ہو اور زمین پر ایک ادنا سے ماحول میں رہتے ہو، جہاں صرف درد، تکلیف اور مصیبت تم کو گھیرے رہتی ہے۔ پھر بھی
تم اتنی دور جا سکتے ہو جہاں تک ہم پہنچنے کے قابل نہیں۔ تمہارا راز کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، لو، یہ اندرونی سچائی جو اب میں تمہیں دے رہا ہوں۔ ہر سیل اور میرے ہر آنسو نے خدا سے وعدہ کیا ہے اور اسے کہا ہے، مجھے اپنے سارے دکھ درد لینے دو اور مجھے تم کو آزاد کر لینے دو۔ مجھے میری زندگی اور محبت پیشکش کرنے دو تاکہ تم خوش رہ سکو۔ یہ صرف میرے وہ الفاظ نہیں جو میں نے خدا سے کہے ہیں، بلکہ خدا نے میری ساری زندگی کو دیکھا۔ اس نے ہر طوفان اور اندھیرے میں سے دیکھا۔ میں طوفانی رات میں چلتا جا رہا تھا۔ خدا کسی کے کہنے پہ نہیں چلتا، یا تفریح یا محض اس لیے نہیں کہ کوئی اس کے لیے گانا گاتا ہے۔ اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جنتیں اور وہ مخلوقات خدا کے دل سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کے بچوں کو آزاد کرنے کے لیے جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر وہ انسان ہوں، فرشتے ہوں یا کوئی اور مخلوقات۔ جو اس بوجھ اور درد کو اٹھاتا ہے اور جہنم میں ارواح کے گھر آنے میں مدد کے لیے تکلیف دہ سفر کرتا ہے، اور خدا کا سچا محب اور اس کی تمام تخلیق کردہ مخلوقات سے محبت کرتا ہے، اس کو نیچے جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روکتا، آپ کی مرضی کے خلاف۔ تمہارے پاس جنتوں میں تمام مواقع موجود ہیں کہ محبت کی خاطر خدا کے دل کو آزاد کر کے اپنی قسمت بناؤ۔ یہ تمہارے سوال کا جواب ہے۔ ابھی آپ جانتے ہیں کہ کس طرح ایک انسان جو درد میں رہتا ہے اور زمین پر اس کو آپ کی نسبت بہت زیادہ دکھوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا، ہم صرف تم سے ایک اور سوال ہماری روحانی ترقی کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، بس پوچھو اور تمہیں جواب مل جائے گا۔